بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز, آپ دیکھ رہے ہیں سی ایس سی گائیڈ, اور آج میں آپ کو بتاؤں گا انٹرویو کویسچنز کے بارے میں. جو کویسچن ہم سے پوچھے گئے تھے, ہم انٹرویو دینے گئے تھے جو اب یہاں پہ فیصلہ آباد میں ہوا تھا اور اسلام آباد میں ہوا تھا, ہوزوانگ ایگریکلچر یونیورسٹی اس کا. تو اس میں جو کویسچن پوچھے گئے تھے اور جو دوسرے لڑکوں سے کویسچن پوچھے گئے تھے جو انٹرویو کے دوران ہوئے, کون کون سے کویسچن پوچھے گئے تھے اور آپ نے کیا کیا اس کا جواب دینا ہے, تو وہ اس کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا. کیونکہ آگے شیان جیوتانگ جو یونیورسٹیز ہے, انہوں نے یونیورسٹی جو ہے اس نے انٹرویو کنڈکٹ کیا ہے پاکستان میں دوبارہ پاکستانی اسٹوڈنٹ کا, کیونکہ اپلیکینٹس بہت زیادہ تھے. اس وجہ سے انہوں نے پاکستان میں دوبارہ انٹرویو کنڈکٹ کیا ہے. جنہوں نے آن لائن انٹرویو دیا تھا وہ اب دوبارہ, جن کو میل آئی ہے 25 یا 26 مئی کو تقریباً غالباً انٹرویو کی ڈیٹ ہے, اور ایک دو تاریخ اور بھی ہیں جس پہ انٹرویو ہوگا. تو ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سے کون کون سے کویسچن پوچھے جا سکتے ہیں, کیونکہ جو ہم سے پوچھے گئے تھے میں وہی بتاؤں گا. میں بھی آپ سے بھی وہی پوچھے جائیں, اور تقریباً آج کل پوچھے بھی وہی جا رہے ہیں. تو پہلے وہ آپ سے پوچھیں گے انٹروڈکشن کے بارے میں. انٹروڈکشن, آپ کہاں سے آپ نے پڑھا ہے, آپ کیوں, آپ کو کتنے سال ہو گئے ہیں, آپ کو گریجویٹ ہوئے, مطلب ایسے آپ نے انٹروڈکشن کے بارے میں پوچھیں گے کہ آپ نے ماسٹر ڈگری کون سی کی ہوئی ہے اور کہاں سے کی ہوئی ہے, پاکستان میں کس جگہ سے, اس طرح سے. انٹروڈکشن آپ سے پہلا آپ سے انٹروڈکشن پوچھیں گے. اس کے بعد آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اگر آپ کا تھیسس یا پیپر پبلش ہوا ہے تو اس کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے. اگر آپ کا پیپر تھیسس یا پبلش ہوا تو آپ کے پریویس پروجیکٹ جو آپ کا فائنل ایئر پروجیکٹ تھا FYP, اس کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کا فائنل ایئر پروجیکٹ کیا تھا, آپ نے اس میں کیا کیا تھا. ٹھیک ہو گیا, فائنل ایئر پروجیکٹ اور تھیسس. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے. آپ نے اس کے بارے میں بتا دینا ہے کہ بھئی ہمارا یہ فائنل یہ پروجیکٹ تھا تو ہم نے اس پہ ایسے کام کیا تھا, یہ کیا تھا, وہ کیا تھا, جو ہوتا ہے آپ سے. اگر آپ نے ریسرچ پیپر جس پہ آپ نے ریسرچ ورک کیا ہوا ہے, اگر ریسرچ آپ کا ریسرچ پیپر پبلش ہے تو اس کے بارے میں آپ ان کو بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں آپ سے پھر یہ پوچھیں گے کہ آپ کے پروفیسر کا ریسرچ انٹرسٹ کیا ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے, مطلب کہ جس پروفیسر سے آپ کو ایکسیپٹنس ملا ہے, یا اگر آپ کو ایکسیپٹنس نہیں ملا ہوا تو جس پروفیسر نے آپ کو ایکسیپٹ کیا ہے, مطلب جیسے شیان جیوتانگ ہے, اس میں کافی اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کو پروفیسر جن کے پاس ایکسیپٹنس نہیں تھا, لیکن جب ان کے ڈاکومنٹس گئے وہاں پہنچے پھر ان کو سپروائزر الاٹ کر دیا گیا ہے. یا 90% جو لڑکے ہیں وہ ایکسیپٹنس کے ساتھ ہی ان کا انٹرویو ہوا ہے اور ایکسیپٹنس کے ساتھ ہی وہ سلیکٹ ہوئے ہیں. تو جو آپ کے پروفیسر کا انٹرسٹ ہے, آپ اس کی پروفائل میں جا کے وہاں پہ اس کا انٹرسٹ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ریسرچ انٹرسٹ میں, ریسرچ ایریاز میں کیا کیا ریسرچز ہیں. تو مطلب وہ آپ نے دیکھ لینا ہے بھئی آپ کے 3 یا 4 ریسرچ انٹرسٹ ہیں آپ کو پروفیسر کے, تو آپ نے ان پروفیسر کا ان ریسرچ کو یاد کر لینا ہے کہ بھئی دیکھ لینا ہے ایک مرتبہ کہ ہاں بھی یہ والے میرے پروفیسر کے ریسرچ ہیں, اور مجھے اس پروفیسر نے کہا ہے کہ آپ جب بھی وہاں پہ آئیں گے MS کے لیے تو آپ ہم ان ریسرچز پہ ورک کریں گے. بس یہی آپ سے پوچھیں گے ماسٹر ریسرچ پروجیکٹ کے بارے میں, آپ کا جو ماسٹر پروفیسر ہوگا اس کا ریسرچ انٹرسٹ جو ہوگا اس کے بارے میں. اس کے بعد وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کا اسٹڈی پلان یا فیوچر پلان کیا ہے, مطلب کہ آپ اگر MPhil وہاں سے MS جو ہے کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کیا کریں گے. تو آپ نے وہ پوچھیں گے آپ کا کیا آگے آپ کا مقصد کیا ہے. تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ میں 3 ایئر تو پہلے تو وہاں پہ MPhil کروں گا, اس کے بعد پہلی میری پریورٹی یہ ہوگی کہ میں وہاں پہ جو کہ PhD کروں گا. اگر PhD کا مجھے موقع نہ ملا وہاں پہ تو میں پھر واپس آؤں گا پاکستان میں, اپنے ایکسپیرینس شیئر کروں گا. اور اگر آپ کا ہوگا تو کہ CPAC جیسے چل رہا ہے, اگر جن کا ڈپارٹمنٹ جیسے سول ہے یا کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ, مطلب تقریباً جو بھی ہے CPAC میں کام کر رہے ہیں, تو آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ جو پاکستان میں اس وقت پاکستان اور چائنا کا اکیڈمک کوریڈور جو CPAC چل رہا ہے, ہم اس پہ کام کریں گے اگر ہمیں موقع ملا تو. نہیں تو ہم اپنا ایکسپیرینس لوگوں تک شیئر کریں گے. اب ہم اپنے ایکسپلور کریں گے اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں جو بھی ہمارے پاس جتنا نالج ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ پوچھیں گے کہ آپ وہی مطلب اسٹڈی کے بعد آپ واپس آگے کیا کریں گے. اچھا, اس کے بعد ہم آتے ہیں, پھر آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ یونیورسٹی سلیکٹ کیوں کی,
مطلب بس جیسے شیان جیوتانگ ہے تو آپ سے یہ پوچھیں گے کہ اس کے یہ یونیورسٹی آپ نے سلیکٹ کیوں کی، پھر آپ نے بتانا ہے کہ یہ اس یونیورسٹی کی رینکنگ ٹاپ پہ ہے، یہ اچھی رینکنگ ہے اس کی، اور اس میں یہ جو آپ نے بس بتا دینا ہے جس ڈپارٹمنٹ میں آپ نے سلیکٹ ہونا ہے، مطلب جس میں آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے اس کے مطلب اس کی خصوصیات بتا دینی ہے کہ جیسے سول انجینئرنگ ہے یا الیکٹریکل انجینئرنگ ہے شیان جیوتانگ کی، تو یہ بہت ہی زبردست ہے، اس میں اس کا ڈپارٹمنٹ یہ اور اس میں فیلڈ ورک اور اس میں پریکٹیکل ورک، مطلب جو بھی آپ جیسے آپ ان کو مطمئن کر سکیں آپ نے ویسے ان کو مطمئن کرنا ہے۔ میرا مقصد آپ کو بتانا ہے، آپ آگے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کو کتنا جو ہے وہ قائل کر سکتے ہیں اپنی باتوں سے۔ تو یہ سب چیزیں ہوں گی انگلش میں، اردو کوئی ٹرانسلیٹر نہیں بیٹھا ہوگا، یہ چیز یاد رکھیں، یہ نہ سمجھیں کہ پاکستانی شاید کوئی بیٹھا ہو ساتھ تو وہ ٹرانسلیٹ کر کے بتا، ایسا کوئی سین نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے۔ اس کے بعد وہ آپ سے آپ کی فیملی ممبرس کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی فیملی ممبرس کیا کرتے ہیں، کتنے ہیں، تو یہ کویشچن بھی پوچھا جا رہا ہے کیونکہ ہم سے پوچھا گیا تھا، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں فیملی ممبر کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، چھٹا پوائنٹ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ پوچھیں گے کہ آپ نے بیچلر جو ہے کمپیوٹر سائنس میں کی ہے یا الیکٹریکل میں کی ہے، تو اس کا کیا مقصد ہے، آپ نے کیوں الیکٹریکل میں کمپیوٹر سائنس میں کی، یا آپ جو آپ نے میجر سلیکٹ کیا ہے شیان جیوتانگ یا جو یونیورسٹی بھی ہے تو اس میں آپ نے یہ والا میجر کیوں سلیکٹ کیا ہے، یہ بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کے جو میجر میں جس نے سلیکٹ کیا اس کی امپورٹنس کیا ہے، ٹھیک ہے، ابھی آپ کیوں آپ نے یہ میجر سلیکٹ کیا ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بتا دینا کہ نو ڈیز بھی الیکٹریکل انجینئرنگ از آن ٹاپ اور کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ از آن ٹاپ، جو بھی ہے جیسے آپ کو ایزی لگے، امپورٹنس آف یور میجر، تو یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو کئی یونیورسٹیز ایسی بھی ہیں جنہوں نے یہ چیزیں نہیں پوچھیں، تو انہوں نے پوچھا ہے آپ سے جو بھی آپ کا، جیسے آپ جیو ٹیک میں آپ کا میجر ہے تو آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے جیو ٹیک میں یا پروجیکٹ مینجمنٹ میں، تو جیسے نارتھ ویسٹ پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے آئی تھنک، اس یونیورسٹی نے ہم ایک دوست تھا اس نے انٹرویو دیا تھا، تو وہ یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ہم سے یہی کویشچن ایسے پوچھے جائیں گے، لیکن ان سے جو کویشچن پوچھے گئے وہ ان کی اسٹڈی جس میں میجر میں اپلائی کیا ہوا تھا اس کے بیسک کویشچن پوچھے گئے، ٹھیک ہے، بیسک کویشچن ان سے یہ پوچھے گا کہ آپ کی جو آپ کی پریویس اسٹڈی تھی ان کے بارے میں جو آپ نے کی تھی اس کے بیسک اسٹڈی کویشچن ان سے کیے گئے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے آپ اپنا جس میں میجر میں آپ اپلائی کیا ہوا ہے یا جو آپ کی پریویس کوالیفیکیشن ہے اس کی بیسک چیزیں آپ دیکھ کر جائیے کہ ہو سکتا ہے وہ ان کے بارے میں آپ سے کوئی کویشچن کر سکتے ہیں۔ تو اس میں 9th پوائنٹ ایک اور بھی ہے، تو وہ آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جس میجر میں آپ نے اپلائی کیا یا جو آپ نے پریویس آپ کی کوالیفیکیشن ہے اس میں آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے، تو اس میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، تو اس کی ڈیمانڈ بھی بہت ہے، تو اس میں تو میرڈ کہہ لیں یا اس میں عوام کا ہجوم کہہ لیں، اس میں بہت ہے، تو آپ نے یہی کیوں سلیکٹ کیا ہے یہ بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں، تو یہ آپ نے خود بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ میرا پیشن ہے یا ایسے جو میں کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا ڈریم ہے، جو بھی ہے جو آپ اس طرح سے آپ کو مطمئن کر سکتے ہیں، یہ آپ کویشچنس آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہوپ سو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔